الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے UTI، یعنی پیشاب کا انفیکشن۔ اس کی ہم علامات کا جائزہ لیں گے، اس کی وجوہات پر بات کریں گے، اور آسان آپ کو 12 ٹپس دوں گا، 12 آپ کو طریقے بتاؤں گا جس سے آپ گھر بیٹھے اس کا آسانی سے علاج کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، پیشاب میں انفیکشن UTI مردوں میں بھی ہوتا ہے اور خواتین میں بھی ہوتا ہے، لیکن مردوں کی بنسبت خواتین میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں جو علامات ہوتی ہیں، پیشاب کے اندر جلن ہونا، پیشاب کا بار بار آنا، پیشاب رک رک کے آنا، پھر گھبراہٹ ہونا، بے چینی ہونا، اس طرح کی علامات جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہ ہوتی ہیں، پانی کی کمی سے بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر لو کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، مثانے کے اندر جو مسلز ہیں ان کے اندر ویکنیس ہونا یا ان کے اندر کمزوری ہونا، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ یہ اعصابی عضلاتی میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اور عضلاتی اعصابی میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، یعنی سرد خشک مزاج اور خشک سرد مزاج۔ یہ بہرحال حرارت کی کمی کا مسئلہ ہے۔ حرارت کی کمی سے ہی جراثیم جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ جب حرارت ہو تو وہاں جراثیم نہیں پیدا ہوتے، کسی قسم کے جراثیم پیدا نہیں ہوتے، چاہے وہ H پائلوری ہو، معدے کے جراثیم ہوں، چاہے وہ ہیپاٹائٹس ہو، جگر کے جراثیم ہو، چاہے وہ مثانے کے جراثیم ہو۔ حرارت جب جسم میں ہوتی ہے تو وہاں کوئی بھی جراثیم زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو یہ حرارت کی کمی کا مرض ہے۔ اس میں بار بار بھی انفیکشن ہوتا ہے، کبھی کبھار بھی انفیکشن ہوتا ہے، لیکن جن مریضوں کے اندر بار بار انفیکشن ہوتا ہے تو ان کا انفیکشن پھر پیشاب کی نالی سے، پھر مثانے کے اندر، اور پھر وہ جا کے گردوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ جب بات گردوں تک آ جائے تو پھر معاملہ خرابی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو وقت سے پہلے اپنا علاج کروانا ضروری ہے۔ میں آپ کو کچھ گھریلو ٹپس دیتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانی کو آپ نے گرم کر لینا ہے، اور کسی بوتل کے اندر، یہ جو منرل واٹر والی یا پیپسی والی بوتل ہوتی ہے، اس کے اندر آپ نے وہ پانی ڈالنا ہے۔ اتنا پانی گرم ہو جتنا آپ برداشت کر سکیں، اتنا پانی گرم نہ کر لینا کہ آپ اپنے آپ کو جلا دیں۔ نیم گرم پانی ہو، اس بوتل کے اندر ڈال کے آپ 10 سے 15 منٹ تک آپ مثانے کو ٹکور کریں۔ مثانے پر ٹکور کرنے سے کیا ہوگا کہ جو مثانے کے مسلز ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے، اس سے آپ کو ریلیف ملے گا، آپ ریلیکس ہو جائیں گے۔ تو بہت
آسان بھی ہے اور بہت پاورفل یہ طریقہ ہے، اس سے چند منٹوں کے اندر آرام آ جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر کریم بیری کا جوس ہوتا ہے، اس کے ساشے ملتے ہیں میڈیکل سٹور سے۔ اکثر جو ڈاکٹر ہیں وہ یہ ساشے مریضوں کو دیتے ہیں، تو یہ ساشے بھی آپ پانی میں ڈال کے پی سکتے ہیں بغیر چینی ملائے۔ تیسرے نمبر پر ڈاکٹر اکثر جو ہے وہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ مالٹا آپ کھائیں، آپ کنو کھائیں، آپ فالسا کا جوس پئیں، آپ انار کھائیں، انار کا جوس پئیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر جراثیم ہوتے ہیں، تو جب ان کو وٹامن سی ملتا ہے اس میں ایسڈ ہوتا ہے، چونکہ تو جب وہ ایسڈ وہاں پر آ جاتا ہے تو اس میں وہ جراثیم جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتے، تو یہ بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو ایسے جوس جس میں وٹامن سی ہو، یعنی تھوڑی سی کھٹاس ہو، تو ایسے جوس پلانے سے بھی مریض کو فوراً افاقہ آ جاتا ہے۔ یا پھر یہ کہ وٹامن سی کی جو ٹکیاں ہوتی ہیں جو پانی میں ملا کے پلا دی جاتی ہیں، اکثر ڈاکٹر جو ہے نا یہ وٹامن سی کی ٹکیاں بھی مریض کو دیتے ہیں، تو یہ بھی اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اس میں جب جن مریضوں کو بار بار انفیکشن ہو رہا ہو تو ان کو یہ فائدے کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ایسے مریضوں کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک گلاس پانی کا لینا ہے، ٹھنڈا نہیں لینا، آپ یا تو ہلکا سا تھوڑا گرم کر لیں یا پھر تازہ پانی ہو، اس میں آپ نے 1 چمچ میٹھا سوڈا کا وہ آپ نے ڈال لینا ہے اور وہ مریض کو پلا دیں، تو اس سے بھی فوراً آرام آ جائے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ جتنے بھی جراثیم ہوں گے، بیکٹیریاز ہوں گے، وہاں پر وہ میٹھا سوڈا جو ہے نا ان کو بہا کر لے جائے گا، بالکل مثانہ جو ہے وہ بالکل جراثیم سے صاف ہو جائے گی۔ 5ویں نمبر پر سیب کا سرکہ، آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا، سیب کا سرکہ جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1 گلاس آپ نے پانی کا لینا ہے، اس میں آپ نے 2 چمچ سیب کے سرکے کے ملا کر مریض کو پلا دینا ہے، اس سے بھی فوراً ریلیف مل جائے گا۔ یہ آپ دن کے اندر 2 سے 3 مرتبہ لازمی دیں جب ان کو اس طرح کی تکلیف ہو۔ نمبر 6 پہ جو پری بائیوٹک ہے، یعنی دہی وغیرہ ہے، یہ لازمی بات ہے کہ گٹ ہیلتھ ہماری اس سے بہتر ہوتی ہے، لیکن گٹ ہیلتھ کے ساتھ ساتھ ہمارا مثانہ بھی اس سے بہتر ہوتا ہے۔ تو دہی کے اندر شہد ملا کے وہ کھلانا یا دہی کے اندر کیلا ملا کے استعمال کروانا بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس صورتحال کے اندر۔ 7ویں نمبر پر آپ نے سنا ہوگا ترپھلا یا ٹرپھلا، اس میں 3 پھل ہوتے ہیں، آملہ، حلیلہ اور بلیلہ۔ تو ان کا سفوف جو ہے وہ آپ آدھی چمچ وہ آپ 1 گلاس پانی کے اندر حل کر کے وہ آپ پلا دیں، تو اس سے بھی مریض کو آرام آ جاتا ہے۔ یہ بھی عام جو ہے کسی بھی پنسار اسٹور سے مل جاتا ہے، آپ ان کو ترپھلا کہیں گے تو وہ سمجھ جائے گا، وہ آپ کو 3 پھل کا جو ہے وہ سفوف بنا کے دے دے گا۔ 9ویں نمبر پر یہ ہمارا مثانہ جو ہے، یہ واش روم کا جو فلیش ہوتا ہے اس طرح کام کرتا ہے۔ آپ اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کرتے ہیں، فلیش کا استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ اچھی طرح سے صفائی ہو جائے۔ تو اسی طرح سے مثانے کو جراثیم کو ختم کرنے کے لیے، جراثیم کو نکالنے کے لیے آپ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ جب آپ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں گے تو وہاں سے جراثیم جو ہے نکل جائیں گے اور مثانہ اور پیشاب کے جو نالی ہے وہ بالکل صاف ہو جائے گی۔ 10ویں نمبر پر لیمو پانی، تھوڑا سا آپ نمک ڈال لیں پانی کے اندر اور تھوڑا سا آپ لیمو ڈال لیں، تو یہ بھی بار بار اس کو پینے سے اس سے بھی پیشاب کا انفیکشن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بلڈ پریشر لو میں بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے، لیکن اس میں آپ خیال کیجئے گا پانی زیادہ ٹھنڈا نہ ہو، لیمو جو ہے وہ زیادہ نہ ہو، ورنہ اس سے بھی جو ہے وہ پریشانی ہو سکتی ہے۔ 11ویں نمبر پر بہت ایک زبردست جو نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ اجوائن آپ وہ گرم پانی میں ڈالیں
اور اس کو آپ جوش دیں اور اس کو آپ ہلکا سا جب گرم ہو تو اس سے آپ استنجا کریں، اچھی طرح سے آپ استنجا کر لیں اس پانی سے، تو اس سے بھی جراثیم جو ہے وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، اور جو ہے یہ UTI پیشاب کا انفیکشن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ 12واں اور آخری جو ہے وہ یہ ہے کہ اجوائن سے آپ دھونی دیں، یعنی آپ کوئلہ لے لیں، ان کو آپ آگ دے دیں، اس کے اوپر آپ اجوائن چھڑک لیں اور پھر وہ دھونی آپ دیں گے تو اس سے بھی جو ہے وہ انفیکشن ختم ہو جاتا ہے، اس سے بھی جراثیم جو ہے وہ مر جاتے ہیں، جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 12 آسان طریقے ہیں۔ بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے پیشاب کا انفیکشن میں، UTI کے اندر بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں بھی ہے تو بھی اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ یہ بہت زیادہ تکلیف دہ مسئلہ ہے، لیکن میں نے آپ کو بہت آسان سے 12 حل آپ کو بتا دیے ہیں۔ لوگوں تک جب یہ بات پہنچے گی جن کو یہ تکلیف ہے تو ان کو جب آرام ملے گا تو آپ کو بھی دعائیں دیں گے، مجھے بھی دعائیں دیں گے۔ تو اس نیت سے آپ اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔